اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہندوستان کا شہر لکھنؤ جو آج بھی مشرقی تہذیب و تمدن کی طرح ہے، لیکن یہ شہر اپنی ادب و ثقافت کے ساتھ ساتھ اپنے عیاش نوابوں کی نسبت سے بھی کافی مشہور ہے، اور یہ تذکرہ بھی لکھنؤ کے آخری تاجدار اور سلطنت اودھ کی فرما برداری اور تمام واجد علی خان اور عرف رنگیلے پیا جان عالم اور ان کی بیگمہ کا ہی یہ 1850 عیسوی کا دور تھا۔ اور دوستوں، لکھنؤ عیش و عشرت کے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے غریب و امیر سب عیاشیوں کا شکار تھے۔ کہیں عیاشی کی محفلیں سجتی تو کوئی افیون کے مزے لیتا، اور تمام اراکین سلطنت شراب نوشی میں مبتلا تھے اور بہت ساری فحاشی شاعری میں مبتلا تھے، اور یہ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے میں مبتلا تھے، اور غرض کے سارا کا سارا ملک نفس کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا کہ دنیا پر کیا ہو رہا ہے، اور بحر و پر مغربی عوام کس طرح حاوی ہوتی جا رہی ہے اس کی خبر کسی کو نہیں تھی، اور ریاستی فوجی فحاشی اور دیگر کاموں میں مبتلا تھی، یعنی بہت سے برے کاموں میں مبتلا تھی، جبکہ اس ریاست کے بادشاہ نواب واجد علی شاہ کا حال سب سے بدتر تھا۔ یہ بادشاہ رقص و موسیقی کا دل دادا تھا، اور انہی کے ساتھ ایک حسن پرست اور جنسی شکار کا مریض تھا، اور ریاست بھر سے نئی نئی لڑکیاں اور جوان لڑکیاں کھوجنا اور اپنی جنسی تسکین کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرنا، اور اس کا یہ سب سے محبوب ترین مشغلہ تھا۔ اور دوستو، لکھنؤ میں اس واجد علی شاہ کی بیویوں کی تعداد 300 سے زائد بتائی جاتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام لکھنؤ کے کیسر باغ میں مقیم تھی، اور جبکہ کولکتہ کے شہر میں ان کی بیویوں کی تعداد 250 سے زائد تھی۔ اور دوستو، اسی طرح نواب واجد علی شاہ معصوم لڑکیوں کو پیسے بٹورتے اور رات کی طریقوں میں ان کے ساتھ غلط کام کرتے، اور اسی طرح کئی حسن کی شکار لڑکیاں نواب واجد علی شاہ کے ساتھ بہت ساری پیسوں کی ڈیل کرتے، اور جبکہ اسی انتظار میں اور بھی لڑکیاں نواب واجد علی شاہ کے دربار کے باہر اسی کام کا انتظار کرتی کہ کب ہماری باری آئے اور ہم نواب واجد علی شاہ کے ساتھ یہ ڈیل کریں، اور جبکہ یہ لڑکیاں نواب واجد علی شاہ کے دربار کے نیچے کچلے جانے کو بھی تیار تھیں، اور ان کی غرض صرف اتنی ہوتی کہ نواب واجد علی شاہ بس ان پر نظر کرم فرمائے اور انہیں اپنی لونڈیوں میں شامل کر لے، اور یہ بادشاہ سلامت ریاست کی خدمت کرنے کی بجائے اس انتظار میں رہتے کہ کون امیر بادشاہ سلامتی کی اس جنس کو تسکین دینے کے لیے نئی نئی لڑکیاں یعنی حسن کی شکار لڑکیاں بادشاہ کو ڈھونڈ کر لا کر دے گا، جس کے عوض بادشاہ سلامت ان لوگوں کو بہت سارے تحفے دیں گے اور بہت سارے جواہرات سے نوازیں، اور جواہرات سے نوازتے بھی کیوں نہ، اس دور میں لکھنؤ شہر دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ہوتا تھا، لیکن اس دولت پر یہاں کے نوابوں اور امراء کا قبضہ تھا، اور یہاں کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب بادشاہ سلامت اپنے ہاتھی پر بیٹھے سکے لٹاتے تو وہ لوگ غریب یعنی ہزاروں کی تعداد میں وہ سکے لوٹنے کے پیچھے ایک دوسرے کو دھکے دیتے، اور اسی طرح کئی غریب لوگ ہاتھی کے پیروں کے نیچے دب کر مارے جاتے، اور ریاستی اداروں کے وزیروں کا یہ حال تھا کہ بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نواب سے زبردستی انعامات وصول کیا کرتے تھے۔ دوستو، کہنے کو تو یہ ایک آزاد ریاست تھی، لیکن حکومتی معاملات میں انگریزوں کا عمل دخل اس طرح تھا کہ بادشاہ اپنا تخت ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ان کی مرضی کے خلاف چلتے تھے، اور بادشاہ سلامت بہت سے غلاموں یعنی اپنے درباری نوکروں کو اس وجہ سے بہت زیادہ تنخواہ دیا کرتا تھا کہ وہ اس کی محبوب بیویوں یعنی حسن کی شکار اس کی بیویوں کی نگرانی کرے یعنی جاسوسی کرے۔ اور دوستو، پھر ایک دن قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ جو محبوب لڑکیاں بادشاہ سلامت کی تعریفیں کرتی تھکتی نہیں تھی، انہوں نے بادشاہ سلامت کے قریب سے گزرنا تو دور بادشاہ سلامت سے بات کرنا بھی ختم کر دی۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ سلامت کی ایک بیگم جنسی امراض میں مبتلا ہو گئی تھی، جو کہ بادشاہ سلامت کو بھی اس کے دوران یہ امراض ہو گیا تھا، اور دوستو اس مرض کی وجہ سے بادشاہ سلامت کے پورے جسم میں بیماری پھیلنا شروع ہو گئی، اور اس کی بیویوں نے اس سے منہ کیا پھیرا، بادشاہ سلامت کی دن رات رنج و غم میں گزرنے لگے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آفت جو بادشاہ سلامت پر نازل ہوئی
وہ انگریزوں کی طرف سے ملنے والی ایک مصیبت تھی۔ اپنا حکومتی نظام، نظم و ضبط سب انگریزوں کے حوالے کر دے۔ دوستو پھر اسی طرح اس معصوم بادشاہ نے اپنی ساری ریاست جو صدیوں سے چلتی آ رہی تھی انگریزوں کو پلیٹ میں سجا کر دے دی۔ دوستو اسی طرح نواب واجد علی شاہ کا دربار پورا کا پورا لٹ گیا، اور اسی طرح حسینہ و محبوبہ نے دیکھا کہ جو دربار میں دن رات محفلیں سجا کرتی تھی اب وہ دربار بالکل ویران ہو گیا ہے۔ دوستو نواب واجد علی شاہ جب لکھنؤ سے نکلے تو کلکتہ روانہ ہوئے، اور نواب واجد علی شاہ چاہتے تھے کہ انگریزوں سے اپنی یہ ساری بادشاہ محل واپس لیا جائے اور لندن جا کے ان کے خلاف مزاحمت کی جائے، لیکن اس کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی، اور دوستو تھوڑے ہی عرصے بعد یعنی 1857 عیسوی میں جنگ آزادی شروع ہو گئی، جسے انگریز غدر کا نام دیتے ہیں۔ اور دوستو انگریزوں نے نواب واجد علی شاہ کو فورٹ ولیم کے مقام پر قید کر دیا تاکہ یہ نواب باغیوں میں شامل نہ ہو جائیں، لیکن ان بادشاہ سلامت کو نہ تو جنگی آزادی سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی اپنی حکومت چھن جانے کا کوئی دعویٰ۔ دوستو انہیں درد تھا تو اپنی صرف بیگمات چھوٹ جانے کا۔ دوستو اس دور میں جو نواب واجد علی شاہ نے اپنی بیگمہ کو جو محب خطوط تیار کیے ان کی یہ رنگیل بیانی آج بھی کافی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ نواب واجد علی شاہ نے اس خط میں ان کی بیگموں سے مختلف چیزیں ان کے استعمال کی طلب کی، مثلا کسی سے اس کے بال طلب کیے تو کسی سے اس کا جھمکا، کسی سے پاؤں کا چھلا مانگا تو کسی سے اس کے پہننے کے کپڑے طلب کیے۔ اور جب بادشاہ سلامت کو یہ چیزیں مل گئی تو کبھی یہ ان کو اپنے سینے سے لگاتے تو کبھی آنکھوں سے، تو کبھی اپنے ہونٹوں سے لگاتے، تو کبھی اپنے ہاتھوں سے مسلتے رہتے، اور اسی طرح یہ قید و بند کی رکاوٹیں برداشت کرتے۔ اور اسی طرح نواب واجد علی شاہ نے کلکتہ سن 1881 میں انتقال کیا۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ دوستو اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔